اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم اس وقت ڈرگ ایکٹ 1976 کی تقریباً 26 دفعات کو پڑھ چکے ہیں، اور آج سے 27 یعنی تعزیرات، جرائم اور ان کی سزائیں یہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں دفعہ 27، تعزیرات، پینلٹیز۔ یہ دفعہ 27 کا میں نے لیکچر پہلے دے دیا ہوا ہے، اس میں تمام جرائم، ادویات کے متعلق جتنے جرائم ہیں وہ اس میں ذکر ہو چکے ہیں، اور آپ نے وہ سن بھی لیے ہیں، تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ آگے ہے دفعہ 28 کا، وہی جرم دوبارہ سرزد کرنے پر سزا۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کو دفعہ 27 کی ذیلی دفعہ 1 کے تحت ایک بار سزا ہو چکی ہو اور وہ اسی ذیلی دفعہ کے تحت دوبارہ جرم کا ارتکاب کرے تو اسے عمر قید یا کم از کم 5 سال قید اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ کی سزا دی جائے گی، یہ قانون میں لکھا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کو دفعہ 27 کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت ایک بار سزا ہو چکی ہو اور اسی ذیلی دفعہ کے تحت دوبارہ جرم کا ارتکاب کرے تو اسے کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کو دفعہ 27 کی ذیلی دفعہ 4 کے تحت ایک بار سزا ہو چکی ہو اور وہ اسی ذیلی دفعہ کے تحت دوبارہ جرم کا ارتکاب کرے تو اسے 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو آگے ہے دفعہ نمبر 29، ضبطی۔ جہاں کوئی شخص نمبر 1، جہاں کوئی شخص اس ایکٹ کی کسی ایسی دفعہ یا کسی ایسے ضابطے کی خلاف ورزی کے جرم میں سزا یاب ہو جس کی تخصیص کی گئی ہو تو ڈرگ کورٹ حکم جاری کر سکتی ہے کہ دوا یا مواد کا اسٹاک جس کے ذریعے یہ یا جس کے سلسلہ میں جرم کیا گیا ہو، اسی نوعیت کی کوئی اور چیز جو ملزم کی ملکیت ہو یا ملزم کے قریب میں ہو اور وہ دوا یا اس مواد کے ساتھ پائی گئی ہو، اور اگر یہ خلاف ورزی دفعہ 27 کی ذیلی دفعہ 1 کے تحت قابل سزا ہو تو اس کی تیاری یا فروخت میں استعمال کردہ تمام آلات، وہ تمام ظروف، پیکنگ یا بیرونی غلاف جن میں دوا رکھی گئی ہو، وہ تمام جانور، گاڑیاں، کشتیاں یا حمل و نقل کی دیگر اشیاء جو اس دوا کی باربرداری کے لیے استعمال ہوئی ہوں، وفاقی یا صوبائی حکومت جو بھی درست صورت ہو کے حق میں ضبط کر لی جائیں، اور ایسے حکم کے اجراء کے بعد وہ مواد، آلات، ظروف، پیکنگ، بیرونی غلاف، جانور، گاڑیاں، کشتیاں یا حمل و نقل کی اشیاء کو متعلقہ حکومت کی ہدایات کے مطابق ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ نمبر 2، درجہ بالا ذیلی دفعہ 1 کی تصریحات کے علاوہ اگر ڈرگ کورٹ کسی انسپکٹر کی رپورٹ پر یا اس کے بغیر اور ضروری تحقیقات کے بعد مطمئن ہو کہ کوئی دوا اس ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی کرتی ہے تو حکم جاری کر سکتی ہے کہ وہ دوا وفاقی یا صوبائی حکومت جو بھی صورت ہو کے حق میں ضبط کر لی جائے، اور اس حکم کے اجراء کے بعد وہ دوا متعلقہ حکومت کی ہدایت کے مطابق ضائع کر دی جائے یا ٹھکانے لگا دی جائے۔ نمبر 3، کوئی انسپکٹر اس ایکٹ کے تحت قبضہ میں لی گئی کوئی دوائی یا سامان یہ اطمینان ہونے کے پر کہ اس سلسلہ میں ایکٹ اور ضابطوں کی مکمل پابندی کی گئی ہے، واپس کر دے گا۔ دفعہ نمبر 30، جرائم کے سلسلہ میں دائرہ اختیار۔ دفعہ 19 کی تصریحات کے تحت کوئی قانونی کارروائی شروع نہیں کی جائے گی ما سوا یعنی بذریعہ وفاقی انسپکٹر جب قانونی کارروائی کا تعلق دفعہ 23 کی ذیلی دفعہ 1 کے جز H یا دفعہ 24 یا اس ایکٹ کی کسی ایسی دفعہ یا ضابطہ سے ہو جس کا تعلق ایسی ادویات کی درآمد، برآمد، فروخت کے لیے تیاری یا فروخت سے ہو جو فی الوقت رجسٹرڈ نہ ہوں یا جن کے فروخت کے لیے تیاری کا لائسنس وقتی طور پر کارآمد وائلڈ نہ ہو، یا
بی بذریعہ صوبائی انسپیکٹر، نیز مفاد عامہ کے پیش نظر وفاقی انسپیکٹر وفاقی حکومت کی پیشگی اجازت سے اس ایکٹ کی کسی اور دفعہ کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ ضابطہ فوجداری نمبر 2 پہ ضابطہ فوجداری 1898 کی کسی دفعہ کی نفی نہ کرتے ہوئے اے دفعہ 27 کی ذیلی دفعہ 1 میں مذکور جرائم کے علاوہ اس باب کے تحت دیگر قابل سزا جرائم ناقابل دست اندازی پولیس ہوں گے، اور بی ڈرگ کورٹ کے علاوہ کوئی دوسری عدالت اس باب کے تحت قابل سزا جرائم کے سلسلہ میں قانونی کارروائی نہیں کرے گی۔ اس باب کے مندرجات کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شخص کے خلاف اس کے کسی فعل یا فرد گزاشت پر جو اس باب کے تحت قابل سزا جرم ہو کسی اور قانون کے تحت مقدمہ نہیں چل سکتا، یا کسی بھی مقدمہ کو جو ڈرگ کورٹ کی تشکیل سے قبل کسی اور عدالت میں چل رہا ہو ڈرگ کورٹ میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام عدالت اس کو نہیں سنے گی، صرف ڈرگ کورٹ ہی سنے گا، یا پھر ہائی کورٹ جو 2 ججوں پر مشتمل ہوگا وہ سن سکے گا، ایک جج نہیں سنے گا۔ ہائی کورٹ کا ایک جج کے برابر ڈرگ کورٹ کی ویلیو ہوتی ہے، اور وہاں پر اگر اپیل کرنی ہو یا وہاں پر کیس لے جانا ہو تو کم از کم 2 ججوں کا بینچ ہوگا تو وہ اس کی سماعت کر سکے گا۔ دفعہ نمبر 31 کے تحت ڈرگ کورٹس کی تعیناتی ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے جتنی وہ ضروری سمجھے ڈرگ کورٹس قائم کر سکتی ہے، اور جہاں وہ 1 سے زائد ڈرگ کورٹس قائم کرے گی وہاں نوٹیفیکیشن میں ان علاقائی حدود و جن کے اندر یا مقدموں کی اقسام جن سے متعلق ہر کورٹ اس ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرے گی کا تعین کرے گی۔ ڈرگ کورٹ ایک چیئرمین اور 2 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ چیئرمین وہ شخص ہوگا جو کسی ہائی کورٹ کا جج ہو رہا ہو یا تقرری کی شکایت پر پورا اترتا ہو، اور ممبران وہ اشخاص ہوں گے جو وفاقی حکومت کی رائے میں میڈیکل یا فارماسیوٹیکل کے شعبوں میں ماہر ہوں۔ ڈرگ کورٹ ایسی جگہ یا جگہوں پر کام کرے گی جہاں کے لیے وفاقی حکومت ہدایت دے۔ کسی بھی ڈرگ کورٹ کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت سیشن عدالتوں کو اپنی حدود میں حاصل ہوتے ہیں۔ کوئی ڈرگ کورٹ محض اپنی تشکیل پر تبدیلی کی وجہ سے کسی ایسے گواہ کو جو پہلے گواہی دے چکا ہو دوبارہ طلب کرنے اور سننے کی پابند نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلے سے ریکارڈ شدہ یا پیش کی گئی شہادت کی بنیاد پر اقدامات کرے گی۔ کوئی ڈرگ کورٹ ان تمام معاملات میں جن کے بارے میں اس ایکٹ میں کوئی طریقہ کار مقرر نہیں کیا گیا، ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت مقرر کردہ اس طریقہ کار پر عمل کرے گی جو سمن کے مقدموں کو نمٹانے کے لیے مجسٹریٹ کرتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ڈرگ کورٹ سے سزا پانے والا کوئی شخص فیصلہ کے 30 دن کے اندر ہائی کورٹ کے کم از کم 2 ججوں پر مشتمل بینچ کے سامنے اپیل دائر کر سکتا ہے۔ نمبر 8 درجہ بالا دفعہ 7 کے تحت اپیل کے سلسلہ میں لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی دفعہ 5 اور 12 کا اطلاق ہوگا۔ تو آگے دفعہ نمبر 32 عذرات۔ نمبر 1 اس دفعہ میں بعد میں درج مستثنیات کے علاوہ اس ایکٹ کے تحت کسی مقدمہ میں مدعا علیہ کی طرف سے صرف یہ ثابت کر دینا کہ ملزم اس دعویٰ جس کے سلسلہ میں جرم سرزد ہوا ہے کی خاصیت، اجزاء یا معیار یا ان حالات سے لا علم تھا جن کے تحت وہ دوائی تیار یا درآمد کی گئی تھی، یا کسی خریدار نے صرف جانچ اور تجزیہ کے لیے خریدی تھی اور فروخت کے ضمن میں نہیں آتی، بطور دفاع تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جس سے دوا پکڑی گئی وہی مجرم ہے۔ نمبر 2 پہ کسی دوا کو صرف اس وجہ سے مس برانڈ، اڈلٹریٹڈ یا غیر معیاری نہیں سمجھا جائے گا کہ اس میں کوئی بے ضرر مواد یا جز جو دوا کی تیاری کے لیے ضروری تھا تاکہ بار برداری اور استعمال کے لیے موزوں ہو سکے شامل کیا گیا ہے، اور جس کا مقصد حجم بڑھانا، وزن بڑھانا یا پیمائش میں اضافہ یا اس کی خراب کوالٹی یا کسی دوسرے نقص کو چھپانا نہ ہو، یا اس میں کوئی گلی سڑی شے
جو کسی قدرتی عمل کا نتیجہ شامل ہو، بشرطے کہ گلنے سڑنے یا یہ عمل تیار کنندہ یا ڈیلر کی کوتاہی یا دوائی کے کسی نقص کی وجہ سے نہ ہو اور دوائی کو صحت کے لیے نقصان دہ یا اسے غیر معیاری نہ بنانا ہو۔ کسی ایسے شخص کے خلاف جو کسی دوا کا تیار کنندہ یا تقسیم کار کے لیے ایجنٹ نہ ہو، دفعہ 23 کی خلاف ورزی کے سلسلہ میں کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اگر وہ یہ ثابت کر دے۔ تو آگے ہے دفعہ نمبر 33، کسٹم سے متعلق قانون کا اطلاق اور کسٹم کے افسران کے اختیارات۔ نمبر 1، کسٹم کے فی الوقت نافذ عمل قوانین اور کسٹم ایکٹ 1969 کے تحت اشیاء کی درآمد پر پابندی کے قوانین اس ایکٹ کی دفعہ 27 کے مندرجات کے تحت ان ادویات پر بھی لاگو ہوں گے جن کی درآمد اس ایکٹ کے تحت ممنوع ہے، اور کسٹم آفیسر یا ایسے آفیسر جن کو کسٹم ایکٹ کے تحت کسٹم آفیسر کے اختیارات تفویض کیے گئے ہوں کو ایسی ادویات کے سلسلہ میں بھی وہی اختیار حاصل ہوں گے جو کہ مذکورہ بالا اشیاء کے سلسلہ میں حاصل ہیں۔ درجہ بالا ذیلی دفعہ 1 کے مندرجات کے علاوہ کوئی کسٹم آفیسر یا کوئی وفاقی انسپکٹر یا وفاقی حکومت کی طرف سے مختار کردہ کوئی شخص کسی بھی ایسے درآمدی پیکج کو روک سکتا ہے جس کے متعلق اسے شک ہو کہ اس میں کوئی ایسی دوا ہے جس کے اس ایکٹ کے تحت درآمد کی اجازت نہیں، اور وہ اپنے اس اقدام کے متعلق فوری طور پر لائسنسنگ اتھارٹی کو مطلع کرے گا، اور اگر اتھارٹی ہدایت کرے تو وہ اس پیکج کو یا اس میں موجود مشکوک دوا کے نمونہ جات تخصیص کردہ لیبارٹری کو بھیجے گا۔ دفعہ نمبر 34، کمپنیوں وغیرہ کے جرائم۔ اگر اس ایکٹ کے تحت کسی کمپنی، کارپوریشن، فرم یا کسی ادارہ سے کوئی جرم سرزد ہو تو اس کا ہر ڈائریکٹر، پارٹنر اور ملازم اس جرم کا مرتکب گردانا جائے گا تا وقت یہ کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ جرم اس کے علم یا رضامندی کے بغیر سرزد ہوا ہے۔ دفعہ نمبر 35، مجرم کے نام کی اشاعت۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص اس ایکٹ کے تحت کسی جرم میں سزا یاب ہوں تو ڈرگ کورٹ کی طرف سے اس کے نام، پتے جرم جس میں اسے سزا ہوئی ہو اور جرمانہ جو اس پر عائد کیا گیا ہو کی اخبارات یا کسی اور ذریعے سے اشاعت جس کے اخراجات مجرم ادا کرے گا قانونی طور پر درست ہوگی۔ نمبر 2، اس سلسلہ میں اشاعت کے اخراجات ایسے وصول کیے جائیں گے جیسے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ نمبر 26، دفعہ نمبر 36، مستثنی قرار دینے کے اختیارات۔ اس ایکٹ میں درج کسی چیز کی نفی نہ کرتے ہوئے اگر وفاقی حکومت کسی وقت اپنے طور پر یا کسی کی درخواست پر محسوس کرے کہ ایسا کرنا مفاد عامہ کا تقاضا ہے تو سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے کسی دوا یا ادویات کی کسی قسم کو اس ایکٹ کی کسی دفعہ کے اطلاق سے ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی ہوں اس عرصہ کے لیے جس کا نوٹیفیکیشن میں ذکر کیا جائے گا مستثنی قرار دے سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 37، انسپکٹر سرکاری ملازم ہوں گے۔ تعزیرات پاکستان مجریہ 1860 کی دفعہ 21 میں درج تصریحات کے مطابق ہر انسپکٹر سرکاری ملازم پبلک سرونٹ متصور ہوگا اور وہ اس کا تقرر کرنے والی حکومت کی تخصیص کردہ اتھارٹی کے ماتحت ہوگا۔ تو آج کا سوال یہاں پر ختم ہوتا ہے اور آخری سوال ہوگا انشاءاللہ کل ہم آپ کو اس کے 44 ارکان مکمل کر دیں گے۔